السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستئذان، اجازت طلب کرنے کا بیان۔ اجازت طلب کرنا، الاستئذان یہ اذن سے بنا ہے، باب استفعال کا مصدر ہے استئذان، اجازت طلب کرنا۔ اس باب میں امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان یہ ذکر کریں گے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں اور اس کے گھر والے یا وہ لوگ اس گھر میں رہائش کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو ہمیں بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اجازت کے اگر گھر میں آپ داخل ہو گئے تو ممکن ہے کہ گھر والے کسی ایسی حالت میں ہوں جس حالت میں ان کو دیکھنا درست نہ ہو۔ ممکن ہے کہ گھر والے کسی ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ اگر دیکھنے والا انہیں دیکھے تو انہیں عار محسوس ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے دروازے کے باہر ہی پہلے اجازت طلب کرو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اجازت طلب کرنا، کیا اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں کہ مثلا یہی کہے انا استاذن، میں اجازت طلب کر رہا ہوں، یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ تو ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ اجازت کے الفاظ متعین نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں جس جگہ پر جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہو وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا کبھی سلام کر کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گیا دوسرے کے دروازے پر سلام کر لیا، تو اندر والا گھر والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سلام کر رہا ہے، آواز یا کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی دیا۔ یا یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ اپنایا جس سے گھر والے یہ سمجھ جائیں کہ یہ اب اندر آنا چاہتا ہے، تو جب تک گھر والے اندر آنے کی اجازت نہ دیں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ تو الفاظ استئذان یہ متعین نہیں ہے۔ یہ دو باتیں بتانے کے لیے امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر باب باندھا۔ ساتھ میں امام مسلم یہاں پر وہ حدیثیں بھی ذکر کریں گے جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ استئذان یعنی کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا، یہ ایک ایسی حدیث سے ثابت ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان یہاں پر ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ استئذان بہت اہم معاملہ ہے، اور جس حدیث سے یہ ثابت ہے اس حدیث کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عدم علم ظاہر کیا اور یہ تک فرما دیا کہ یہ حدیث تمہیں کہاں سے ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا، اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو راوی نے، صحابی رسول نے وہاں پر گواہ بھی پیش کیا کہ دیکھیے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اس واقعہ سے یہ یقین ہو جائے گا کہ حدیث استئذان جو ہے وہ مضبوط حدیث ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا جو طریقہ ہے
اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے، دوسرے کے گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کے گھر جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد ایک تو سلام، ایک روایت میں ہے کہ ایک سلام تو اس لیے کرے تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ہے باہر، ایک سلام اس لیے کرے تاکہ گھر والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اندر آنا چاہتا ہے، اور اگر پھر بھی اندر نہیں بلایا تو حکم یہ ہے کہ پھر تیسرا سلام کر کے واپس چلا آئے، اور یہ تیسرا سلام اس لیے ہوگا کہ تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ اب یہ بندہ لوٹ کر چلا جا رہا ہے۔ بہرحال سلام کرنا چاہیے، سلام بھی استئذان کے الفاظ سے ایک لفظ ہے۔ اب دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنی عمرو بن محمد ابن بکیر الناقد، مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو ابن محمد ابن بکیر ناقد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان ابن عیینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا واللہ یزید، خدا کی قسم ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن خصیفہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن بسر ابن سعید، بسر ابن سعید سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا سعید الخدری، میں نے حضرت ابو سعید خدری سے سنا، یقول وہ کہتے ہیں کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار، میں مدینہ شریف میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مدینہ شریف میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فاتانا ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئے، فزعن، ڈرے ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، دھیان رکھنا، یاد رکھنا، نام یاد رکھ لینا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فزعن، خوف زدہ، ڈرے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ تو یہاں پر شک راوی ہے کہ فزعن کہا اور مذعورن کہا، مذعورن کہا ہے یا فزعن کہا ہے، اس میں شک ہے، تو او جو ہے یہاں پر تشکیک کے لیے ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، فزعن خوف زدہ یا مذعورن کہا، معنی اس کا بھی یہی ہے، خوف زدہ ہو کر آئے، یعنی بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ قلنا ما شأنک، تو ہم مجلس میں بیٹھے، ہم نے ان سے کہا، موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ سے ہم نے کہا ما شأنک، تمہیں کیا ہوا؟ قالا، تو وہ بولے ان عمر ارسل الی ان آتیہ، کہ حضرت عمر بن خطاب نے میری طرف بلاوا بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں، فأتیت بابا، تو میں ان کے دروازے پر گیا، فسلمت ثلاثا، تو میں نے 3 بار سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، فرجعت، تو میں واپس آ گیا، فقال ما منعک ان تأتینا، تو حضرت عمر نے کہا کہ مطلب یہ اب بات ہو گئی ادھر، پھر اس کے بعد اگلی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ پھر دوسرے دن حضرت ابو موسیٰ حضرت عمر بن خطاب کو ملے، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرمایا کہ کس چیز نے تم کو آنے سے ہمارے پاس روکا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، یہ پوچھا۔ فقال ما منعک ان تأتینا، تو اس حدیث میں اجمال ہے، آنے والی حدیثوں میں اس کی تھوڑی تفصیل ہوگی، اس لیے امام مسلم اور بھی حدیثیں ذکر کریں گے جس میں تفصیل ہے۔ فقال ما منعک ان تأتینا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہیں کس نے ہمارے پاس آنے سے روکا؟ فقلت، تو میں حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انی اتیتک فسلمت علی بابک ثلاثا، میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کے دروازے پر 3 بار سلام کیا، کتنی بار؟ 3 بار سلام کیا، فلم ترد علیہ، تو آپ نے تو مجھے جواب نہیں دیا، فرجعت، تو میں واپس ہو گیا، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب کوئی آدمی تم سے 3 بار اجازت طلب کرے، فلم یؤذن لہ، تو اس کو اجازت نہ دی جائے، فلیرجع، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرنے والا واپس چلا جائے، یہ سرکار نے فرمایا، اس لیے میں سرکار کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے 3 بار سلام کرنے کے بعد میں واپس ہو گیا۔ اب یہاں پر 3 بار سلام یہ نہیں ہے کہ لگاتار السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ایسے نہیں، پہلے سلام کرے السلام علیکم، اس سے اطلاع کرے کہ میں دروازے پر ہوں، میں آپ کے باہر دروازے پر ہوں، اپنے آنے کی خبر دے، پہلا سلام اس لیے ہے، دوسرا سلام پھر تھوڑا رک کر کرے، یہ کہ اندازہ لگا لے کہ آدمی اپنے گھر سے دروازے تک کتنی دیر میں آ جائے گا، اتنی دیر کے بعد سلام کرے،
پھر تیسرا سلام جانے کے لیے تھوڑا اور مطلب ایسی دیر سے کرے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار میں 3 بار سلام کر لے. فرماتے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو اجازت نہ دی جائے تو چاہیے کہ وہ واپس ہو جائے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا اقم علیہ البینہ، یہ سرکار نے فرمایا اس بات پر دلیل قائم کرو، گواہ لے کر آؤ. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وَإِلَّا، اور ساتھ میں ایک دھمکی دے دی، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، ورنہ تو میں تمہیں سزا دوں گا. اوجع یوجع، ایجا تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، سزا دینا. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ انہوں نے جو سرکار کی طرف نسبت کی ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے 3 بار اجازت طلب کی اور اس کو اجازت نہیں ملے تو وہ واپس چلا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث چونکہ نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید کہ یہ بیان صحیح نہیں کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس پر بینہ قائم کرو، دلیل لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ. اور اگر گواہ نہیں لا سکے پھر بھی نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا، یہ فرما دیا حضرت عمر بن خطاب نے. اب اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر حضرت ابو موسیٰ مجلس میں پہنچے. وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، ورنہ تو میں تمہیں سزا دوں گا. فقال ابی بن کعب، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا لا يقوم معه الا اصغر القوم. جب مجلس میں پہنچے اور مجلس میں جا کے سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے تو حضرت ابی بن کعب بولے کہ ابو موسیٰ کے ساتھ گواہ بن کر نہیں جائے گا، نہیں کھڑا ہوگا الا اصغر القوم، مگر ہم میں سب سے زیادہ کم عمر والا. قال ابو سعید قلت انا اصغر القوم، حضرت ابو سعید نے کہا میں ان لوگوں میں سب سے کم عمر کا تھا، چھوٹا تھا. قال فاذهب به، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے ابو سعید جاؤ تم ابو موسیٰ کے ساتھ چلے جاؤ اور گواہی دے دو کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے اور ابن ابی عمر نے. قالا، دونوں حضرات نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن خصیفہ سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی اس کے بعد. وزادہ ابن ابی عمر، اور ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ کیے. کیا؟ قالا ابو سعید، حضرت ابو سعید نے کہا فقمت معه، تو میں ابو موسیٰ کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا، یعنی ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے چلا گیا. فذهبت الى عمر، تو میں عمر کے پاس گیا. فشہدت، تو میں نے گواہی دی. یہ ابن ابی عمر کی روایت میں یہ الفاظ بڑے ہوئے جو کہ ما قبل کی روایت میں یہ الفاظ نہیں آئے تھے. حدثني ابو الطاہر قال اخبرني عبداللہ ابن وہب، ہمیں خبر دی، مجھے بتایا ابو طاہر نے، وہ فرماتے مجھے خبر دی عبداللہ ابن وہب نے. قال، انہوں نے کہا حدثني عمرو بن الحارث، مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو ابن حارث نے، وہ روایت کرتے ہیں عن بکیر ابن الاشج، بکیر ابن اشج سے. وہ کہتے ہیں انّا بسر بن سعید، حضرت بسر بن سعید حدثہ، حضرت بسر بن سعید نے انہیں بتایا انہ سمع ابا سعید الخدری، کہ انہوں نے ابو سعید خدری کو کہتے ہوئے سنا، یقول، کہتے ہوئے سنا کیا؟ کننا فی مجلس عند ابی ابن کعب، ابی ابن کعب، ہم ابی ابن کعب کے پاس تھے ایک مجلس میں. فاتا ابو موسیٰ الاشعری، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے. اب دیکھو یہاں پر ابو موسیٰ تھا، ما قبل کے سند میں ابو موسیٰ ہی صرف تھا، یہاں پر الاشعری بھی ساتھ ہے، یعنی نسبت بھی یہاں پر معلوم ہو گئی. تو ما قبل میں بڑا اجمال تھا اس روایت میں جو ابھی پڑھی، اس کی تھوڑی سی تفصیل اس روایت میں، اس لیے امام مسلم نے اس کا ذکر کر دیا ہے خاص کر. فرماتے ہیں کہ ہم ابی بن کعب کے ساتھ ایک مجلس میں تھے تو ابو موسیٰ اشعری آئے مغضباً، بڑے غصے میں تھے، ناراض تھے، مغضباً غصے میں تھے. حتی وقفا، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے. فقال انشدکم اللہ هل سمع احد منکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم میں سے انشدہ، ینشد و انشاد قسم کھانا، انشد اللہ، اللہ کی قسم کھا لی.
फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, उनशिदुकुम अल्लाह, मैं तुमको अल्लाह की कसम देता हूँ, हल समिअ अहदुम मिनकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क्या तुम में से किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना क्या, अल इस्तिज़ानु सलास, कि इजाज़त तलब करना 3 बार होता है, फ़इन उज़िना लक, अगर तुमको इजाज़त दे दी जाए, फ़बिहा, तो यहाँ पर जज़ा महज़ूफ़ है, ऐ फ़बिहा, तो ठीक है, व इल्ला फर्ज, वरना तो तुम वापस चले जाओ, यानी लौट जाओ। क्या ये माना सरकार के इस माना में सरकार से ये हदीस कोई आप लोगों में से किसी ने सुनी है? काला उबई, तो हज़रत उबई ने कहा, वमा ज़ाका क़द क़ाल इस्ताज़नतु अला उमर इब्न अल-ख़त्ताब अमसे सलासा मर्रात। काला उबई, तो हज़रत उबई ने कहा, वमा ज़ाका, क्यों ये तुम पूछ रहे हो हमसे, क्यों पूछ रहे हो? तो हज़रत उबई ने फरमाया, मा ज़ाका, वमा ज़ाका, तुम ये क्यों मालूम कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? काला, उन्होंने फरमाया, हज़रत अबू मूसा ने कहा, इस्ताज़नतु अला उमर इब्न अल-ख़त्ताब अमसे, मैंने कल उमर बिन ख़त्ताब से इजाज़त तलब की, सलासा मर्रात, 3 बार, फ़लम युज़न ली, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई, फ़रजाअतु, तो मैं वापस आ गया, सुम्मा जिअतुल यौम, फिर आज मैं आया, फ़दख़लतु अलैहि, तो हज़रत उमर के पास पहुँचा, फ़अख़बरतुहु, तो मैंने उनको बताया, इन्नी जिअतु हमसे, कि मैं आपके पास कल आया था, फ़सल्लम तो सलासन, तो मैंने 3 बार सलाम किया था, सुम्मन सरफ़, तो फिर मैं चला गया वापस। क़ाल क़द समिअनाका, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, हमने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, वनहनु हीनइज़िन अला शुग़लिन, लेकिन हम उस वक्त किसी काम में मसरूफ़ थे। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, फ़लो मा इस्ताज़नता हत्ता युज़न लक, तो क्यों नहीं हुआ ऐसा कि तुम इजाज़त तलब करते रहते यहाँ तक कि तुमको इजाज़त दे दी जाती। यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि तुम वापस क्यों चले गए, तुम तो बार बार इजाज़त तलब करते रहते, मुसलसल इजाज़त तलब करते रहते, ताकि तुम्हें इजाज़त दे दी जाती, वापस नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ये कहा, काला, तो हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि इस्ताअज़न, तो मैंने वैसे इजाज़त तलब की, कमा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मैंने ये सुना है, क्या, कि ऐसे इजाज़त तलब करो। मैंने तो वैसे ही इजाज़त तलब की और वैसे उस पर अमल किया जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। क्या सुना? क़ाला फ़वल्लाहि लअौजअन्न ज़हरक, अब वो पूरा बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सरकार ने फरमाया कि 3 बार इजाज़त तलब करो, अगर 3 बार में इजाज़त ना मिले तो वापस हो जाओ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फ़वल्लाहि लअौजअन्न ज़हरका व बतनका, कसम खुदा की मैं तुम्हारे पेट और पीठ दोनों को सजा दूंगा। कब? अगर तुम बय्यना कायम नहीं कर पाए, शाहिद नहीं ला पाए, गवाह नहीं ला पाए। औ लतअतियन्न बिमन यशहदु लक, या तो तुम इस पर कोई गवाह लेकर आ जाओ, यशहदु लक अला हाज़ा, जो तुम्हारे हक में इस बात पर गवाही दे कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। फ़क़ाल उबई बिन काब, तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा, फ़वल्लाहि ला यक़ूमु मअका इल्ला अहदसुना सिन्नन, तुम्हारे साथ तो अब वही खड़ा होगा, वही गवाही देने के लिए जाएगा जो हम में से सबसे कम उम्र हो। कुम या अबा सईद, तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया, ऐ अबू सईद खड़े हो जाओ। फ़कुम, तो हज़रत अबू सईद फरमाते तो मैं खड़ा हो गया, हत्ता अतैतु उमर, यहाँ तक कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। फ़कुल्तु, तो मैंने कहा, क़द समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हाज़ा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है। हद्दसना नस्र इब्न अली अल-जहज़मी, हमसे हदीस बयान की नस्र इब्न अली जहज़मी ने, क़ाल, उन्होंने कहा, हद्दसना बिश्र, हमसे हदीस बयान की बिश्र ने, यानी इब्न मुफ़ज़्ज़ल ने, क़ाल, उन्होंने कहा, हद्दसना सईद इब्न यज़ीद अन अबी नज़रा, हमसे हदीस बयान की सईद इब्न यज़ीद ने, वो रिवायत करते हैं अबू नज़रा से, वो रिवायत करते हैं अन अबी सईद, अबू सईद खुदरी से, वो कहते हैं अन्ना अबा मूसा, कि हज़रत अबू मूसा अशअरी अता बाबा उमर, हज़रत उमर के दरवाज़े पर आए, फ़स्ताअज़ना, तो इजाज़त तलब की। फ़क़ाल उमर,
फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर ने फरमाया वाहिदतन, एक बार ही सिर्फ तलब की। सुम्मा इस्तअज़न सानिया, हज़रत उमर ने कहा कि ये तो एक बार हो गई, एक बार इजाज़त हो गई, है ना, दिल में कहा होगा। सुम्मा इस्तअज़न सानिया, फिर उन्होंने दोबारा से इजाज़त तलब करी। फ़क़ाल उमर सनतान, तो हज़रत उमर ने कहा ये 2 बार हो गया। सुम्मा इस्तअज़न असालिसा, फिर तीसरी बार इजाज़त तलब की। फ़क़ाल उमर सलास, तो हज़रत उमर ने फरमाया तीसरी बार इजाज़त हो गई है। सुम्मा इंसरफ़ा, फिर वो इजाज़त तलब करके 3 बार वापस आ गए, क्योंकि हज़रत उमर निकल कर नहीं आए। फ़अतबअहु फ़रद्दहु, तो इसका मतलब ये कि अंदर आवाज़ तो सुन रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पीछे आदमी को भेजा। फ़अतबअहु, अतबअ युतबअु, किसी का पीछा करना, तो हज़रत उमर ने उनके पीछे किसी आदमी को भेजा। फ़रद्दहु, तो वो आदमी उनको वापस करके लेकर आया। फ़क़ाल इन कान हाज़ा, तो उन्होंने फरमाया इन कान हाज़ा शैउन हफ़िज़तहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 3 वाली बात है कि तुम 3 मरतबा तुमने इजाज़त तलब की, अगर ये ऐसी बात है हफ़िज़तहु मिन रसूलिल्लाह, जिसको तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया हो, यानी अगर सरकार ने ये फरमाया है और सरकार से सुनकर तुमने इसको याद किया है, फ़हा, तब तो ठीक है। व इल्ला ला अजअलन्नका इज़्ज़तन, वरना तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वरना तो मैं तुमको इबरत नाक सज़ा दूंगा, तुमको दूसरे लोगों के लिए नसीहत बना दूंगा। इतनी सख्त धमकी दे दी। क़ाल अबू सईद, तो हज़रत अबू सईद ने फरमाया कि फ़अताना, तो हम हज़रत उमर के पास आए। फ़क़ाल अलम तअलमू अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल इस्तिज़ानु सलास, क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्तिज़ान, इजाज़त तलब करना 3 बार होता है। क़ाला, हज़रत रावी फरमाते हैं, अबू सईद फरमाते हैं क्या, फ़जाअलू यदहकून, तो सारे लोग वहाँ पर जितने थे वो सब हंसने लगे। क़ाला फ़क़ुल्तु अताकुम अख़ूकुमुल मुस्लिम, तो फरमाया रावी ने कि मैंने कहा, हज़रत अबू सईद ने कहा कि मैंने कहा कि अताकुम अख़ूकुमुल मुस्लिम, तुम्हारा मुस्लिम भाई आया है, यानी अबू मूसा आया है। क़द उफ़ज़िअ, जबकि वो डराया धमकाया गया है। व तदहकूना, और तुम सब लोग हंस रहे हो महफिल में, है ना। अनतलिक़ु फ़अना शरीकुका फ़ी हाज़िल उक़ूबा, हज़रत अबू सईद बोले कि मैं, अब हज़रत अबू मूसा से बोले कि मैं तुम आपके साथ चलता हूँ और मैं इस उक़ूबत और सज़ा में आपके शरीक होता हूँ। फ़अताहु, तो हज़रत अबू सईद अबू मूसा के साथ हज़रत उमर के पास आए। फ़क़ाल हाज़ा अबू सईद, तो हज़रत अबू मूसा ने हज़रत उमर को ख़िताब करते हुए कहा कि लो, ये अबू सईद आ गए, ये गवाही देंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है।